بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، نکاح کے موضوع پر ہم نے ایک ویڈیو پہلے پیش کی اور ہم نے اس میں یہ عرض کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ نکاح کے جتنے بھی لوازمات ضروریات ہیں سب پر الگ الگ سے جو ہے وہ بحث کریں گے۔ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ حق المہر کا ہے، کیونکہ حق مہر جو ہے وہ نکاح کے اندر واجب ہے، اور حق مہر کے ذریعے اس رشتے کو مضبوط کیا گیا ہے، اور اس کو ایک حیثیت دی گئی ہے شریعت کے اندر، اس کو قیمت مل کے بوزہ قرار دیا گیا ہے، اور یہ لازم ہے خامد کے اوپر، واجب ہے اس کا ادا کرنا۔ تو آج کے ہم اس گفتگو کے اندر کوشش کریں گے کہ حق مہر کو ہم سمجھیں کہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے اور حق مہر کی کیا حیثیت ہے۔ تو شرعی طور پر حق مہر کا جو حکم ہے وہ تو میں نے عرض کر دیا کہ حق المہر نکاح کے اندر واجب ہے۔ اب حق مہر کتنا ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ حق مہر کے اوپر جو ہے وہ بڑے بڑے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کچھ خاندان تو ایسے ہیں کہ جو پہلے سے طے کر لیتے ہیں اور وہ بچ جاتے ہیں، اور کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کیونکہ اکثر محفلوں میں ہم جاتے ہیں، نکاح پڑھانے کے لیے بھی جانا پڑتا ہے، تو اکثر جگہ پر اس بات پر جھگڑا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جھگڑا جو ہے وہ یا تو اس رشتے کے تعلق کو ختم کرنے پر جا کر ختم ہوتا ہے، یا پھر یہ ایک نفرت کی مستقل بنیاد پڑ جاتی۔ تو شریعت نے نکاح کو اتنا سادہ رکھا ہے، اور نکاح کے اندر اس حکم کو، جس کو وجوبی حکم کہا گیا، واجب کہا گیا، اس کو بھی اتنا سمپل رکھا ہے، اتنا سادہ رکھا ہے کہ سبحان اللہ، قربان جائیں آمنہ کے لال کی اس تعلیم و تربیت پر۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے دین کے اس پہلو سے نظر چرا لی، اور کبھی بھی ہم نے یہ کوشش نہیں کی کہ اگر بچے والے ہیں یا بچی والے ہیں تو اگر یہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، تو کم از کم اس سے پہلے جا کر علماء سے پوچھ لے کہ شریعت کا تقاضا کیا ہے، شریعت کا اعتدال کا پہلو، اعتدال کا راستہ کیا ہے، اس کے اندر کون سا اعتدال کا راستہ ہے کہ جس پر دونوں خاندانوں جو ہیں وہ شرمندگی سے بچ سکیں، اور کسی بھی قسم کی اس نفرت سے بچ سکیں، اور کسی بھی قسم کی نفرت کا وہ بیج نہ بویا جا سکے اس رشتے کے آغاز کے اندر ہی۔ تو فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے کہ جو سادگی کے ساتھ ہو اور جس میں کم خرچ ہو، اور بہترین نکاح وہ ہے جس میں حق مہر کم از کم رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بلا شبہ برکت کے لیے، برکت کے اعتبار سے سب سے بڑا نکاح وہ ہے جس میں اخراجات کم ہوں، اخراجات ہر لحاظ سے کم ہوں۔ اب ان اخراجات کے اندر یہ حق مہر کا خرچہ بھی آتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب بھی شادیاں کی بڑی سادگی کے ساتھ کی، اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا بڑی سادگی کے ساتھ کیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت کے اندر فرمانے لگے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، لوگ جو ہے وہ اجمی لوگوں کے رسم و رواج کو دیکھ کر اب عربوں کے اندر بھی یہ عادات آنے لگی ہیں کہ بھاری بھرکم مہر مقرر کرنے لگے ہیں۔ یہ خطبے کے اندر آپ نے لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ لوگوں بچو اس سے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، اور دیکھا دیکھی لوگوں کی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کا بھی یہی سب سے بڑی جو غلطی ہے کہ آج ہم نے دیکھا دیکھی لوگوں کو دیکھتے ہوئے ہم بھی بہت آگے نکل گئے ہیں۔ تو حق مہر کے متعلق چونکہ گفتگو ہے تو میں عرض کر دوں آپ کو، حق مہر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، 3 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حق مہر جو ہے جس کو سب سے زیادہ پسند کیا گیا ہے، اور فقہاء کرام نے اور ہمارے ائمہ کرام نے جس کو بہت زیادہ پسند کیا ہے، اور اسی پر جو وہ فتویٰ ہے
اس کو کہتے ہیں مہر مثلی۔ مہر مثلی کا مفہوم یہ ہے، سمجھنے کے لیے بڑی آسان سی بات ہے۔ مہر مثلی اس کو کہا جاتا ہے کہ اس خاندان کے اندر اس کے جوڑ کی جو لڑکیاں ہیں، جتنا عام طور پر ان لڑکیوں کا حق مہر رکھا گیا ہے، اس کا بھی اتنا ہی حق مہر رکھ دیا جائے، تاکہ جو ہے وہ برابری قائم رہے اور ایک دوسرے سے سبقت لینے کا جو ہے وہ جوش اور جذبہ جو ہے وہ ماند پڑ جائے۔ تو مہر مثلی کو زیادہ پسند کیا گیا ہے۔ اس میں دونوں خاندانوں کی عزت کا بھرم بھی رہ جاتا ہے اور معاشرے کا حسن بھی قائم رہ جاتا ہے، اور اس سادگی کے ساتھ اس تعلق کو جو ہے وہ اس ریلیشن شپ کو قائم کر دیا جاتا ہے، کوئی کسی کے اوپر بوجھ باقی نہیں رہتا۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ مہر جس کو دونوں خاندان آپس میں بیٹھ کر طے کر لیں، جس کو مہر شرعی کہتے ہیں۔ اور اس کے متعلق حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خبردار 10 درہم سے نکاح کا جو ہے وہ حق مہر نہ قائم کیا جائے۔ نکاح کے اندر کم از کم 10 درہم جو ہے وہ حق مہر کا ہونا ضروری ہے۔ تو آج کے اس دور کے اندر ہم 10 درہم کو اگر اس کا اندازہ لگائیں تو تقریباً یہ 5000 کے قریب جا کر بنتا ہے۔ تو آج کل اکثر نکاح کے اندر ہم جاتے ہیں تو وہاں کچھ تو ایسے جاہل ہوتے ہیں کہ جی وہ پرانی والی رسمیں، پرانی والی باتیں لے آتے ہیں، جی شرعی طور پر تو 31 روپے ہے، نہیں 31 روپے والا تصور غلط ہے۔ یہ کم از کم حق مہر جو ہے اس دور کے اندر، اس وقت کے اندر 5000 روپے جو ہے وہ کم از کم سکہ رائج الوقت جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ اور تیسرا حق مہر جو ہے اس کو مہر فاطمی کا نام دیا گیا، جو خاتون جنت سیدۃ النساء جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، آپ کی لخت جگر، آپ کی نور نظر، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہماری اماں جان حسنین کریمین کی اماں جان، جنت کی عورتوں کی سردار جناب سیدہ طاہرہ طیبہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا، ان کا جو حق مہر مقرر ہوا، یا جو آپ کی تیسری جو ہے وہ تینوں دوسری بیٹیوں کا حق مہر مقرر ہوا، کیونکہ ایک فرمان ملتا ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ آپ نے اپنی بیٹیوں میں یا اپنی بیویوں میں کسی کا حق مہر جو ہے وہ 12.5 اوقیہ چاندی سے کم رکھا ہو۔ تو یہ 12.5 اوقیہ جو ہے، اس کو اگر تقسیم کیا جائے تو یہ کم از کم 131 تولے چاندی بنتی ہے۔ تو آج کے اس دور کے اندر اس کا حساب لگایا جا سکتا ہے۔ اور چونکہ یہ شہزادی تھیں، جنت کی سردار تھیں، تو شہزادیوں کا جو ہے وہ حق مہر شہزادیوں والا ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کے محبوب اگر چاہتے تو بڑی دھوم دھام سے، بڑی شان و شوکت سے اس کو جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچایا جا سکتا تھا۔ اور کس چیز کی کمی تھی؟ ساری کائنات آپ کے ہاتھوں سے تقسیم ہوئی، آپ ساری کائنات کے سارے خزانوں کے تقسیم کرنے والے ہیں، خود فرمایا نا قاسم واللہ یعطی۔ لیکن اس کے باوجود سادگی کا آپ انداز دیکھیں، اور ہم انشاءاللہ اس پر جو ہے وہ الگ سے رخصتی کے جو ہے موضوع پر جب گفتگو کریں گے تو پوری شان کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ تو یہ تیسرا جو ہے وہ مہر فاطمی آتا ہے، یہ شہزادیوں کا مہر ہے۔ آج کل ہم غریب لوگ تو اس کو پہنچ ہی نہیں سکتے، وہ ایک الگ سے بحث ہے۔ لیکن جو سب سے خوبصورت انداز جو ہے وہ مہر مثلی کا ہے، کہ مہر مثلی کو ادا کر دیا جائے، یا کم از کم جو ہے وہ مہر شرعی جس کو طے کر لیا جائے، اور وہ 10 درہم سے کم نہ ہو، یعنی 5000 سے کم نہ ہو۔ ناظرین کرام، آخر میں ہم آپ کو مہر کے متعلق جو ہے وہ شرعی مسئلہ بیان کرتے چلیں، اور اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بھی آپ کو سناتے چلیں۔ حق مہر کا ادا کرنا واجب ہے۔ عورت اگر مطالبہ کرے تو پھر تو اور زیادہ واجب ہو جاتا ہے اور ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر کوئی حق مہر ادا نہیں کرتا، اور بیوی کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ وہ اگر اپنے ازدواجی تعلق کو روکنا چاہے تو روک سکتی ہے، اپنے خامد کو اپنے قرب تعلق سے روکنا چاہے تو روک سکتی ہے، جب تک کہ وہ اپنا حق مہر
وصول نہ کر لے یا خامد ادا نہ کر دے۔ کتنا ضروری ہے۔ سر مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ مجھ سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ جناب حق مہر، تو میں نے مسئلہ بتایا تو کہنے لگے کہ جی ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ حق مہر کو جو ہے وہ طلاق کے بعد دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ چیز نہیں ہے۔ ہمیں سب سے پہلے تو ہمارے اوپر جو لازم بنتا ہے، اتنا علم کا جاننا فرض قرار دیا گیا ہے کہ جس سے آپ کو حلال اور حرام کی تمیز ہو سکے۔ اور شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو شادی کے متعلق کم از کم کچھ مسائل تو پہلے علماء سے سیکھ لیے جائیں۔ ہم سارے کام کرتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں، دنیا کی کوئی رسم و رواج نہیں جانے دیتے، لیکن شادی کے حکم کا پتہ نہیں ہوتا، میاں بیوی کے تعلق کا پتہ نہیں ہوتا، سنت طریقے کا پتہ نہیں ہوتا، اور اسی طرح حق مہر کا پتہ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا بڑا عجیب اور بڑا عظیم فرمان آپ کو اس پر سنا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جس کسی مرد نے بھی کسی عورت سے تھوڑے یا زیادہ مہر پر نکاح کیا اور اس کے دل میں مہر ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے، یہ آج کل اکثر یہ ہوتا ہے کہ جی وہ اگر زیادہ مطالبہ ہو گیا تو وہ کہتا ہے جی لکھوا دو، جی لکھوا دو، غیر معجل کے اندر لکھوا دو، ہم نے کون سا دینا ہے، یا جب آئے گا وقت تو دیکھی جائے گی۔ تو یہ نہیں، حق مہر وہ متعین کریں۔ لڑکی والے ماں باپ کو بھی ان کے اوپر بھی یہ لازم بنتا ہے کہ مہر اتنا مقرر کیا جائے کہ جو دینا آسان ہو جائے، اور لڑکے والے بھی اتنا ہی رکھے جتنا جس کو دینا آسان ہو۔ نہ ادا کرنے کی شکل میں اللہ کا وبال کیا آتا ہے، میں اس کو آپ کو وضاحت کر دوں۔ تو فرمایا کہ کسی بھی عورت سے تھوڑے یا زیادہ حق مہر پر نکاح کر لیا اور اس کو دینے کا ارادہ نہیں ہے تو اس نے گویا اس عورت سے دھوکہ کیا، پہلی بات۔ اور مومن کو دھوکہ نہیں دیتا۔ اور دوسرا فرمایا اگر خدا نہ خواستہ وہ حق مہر ادا کیے بغیر مر گیا، یا عورت مانگتی رہی اور یہ دیتا نہیں ہے اور اس کی موت واقع ہو گئی، اللہ یعوذ باللہ، اللہ معاف فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کل قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش ہوگا کہ وہ زنا کا مرتکب قرار دیا جائے گا، زنا کا مجرم بنا کر پیش کیا جائے گا۔ اس نے ازدواجی تعلق قائم کیا نکاح کے ذریعے سے، لیکن حق مہر ادا نہ کرنے کی وجہ سے، یا حق مہر کو ادا نہ کرنے کا اس کے دل کے اندر خیال تھا، ارادہ تھا، اور وہ ہمیشہ اس سے جان چھڑاتا رہتا تھا، تو اب اس نے جو دنیا میں اس نے خوشحال زندگی گزاری، وہ کل قیامت کے دن بجائے اس کے وہ زانیوں میں شمار ہوگا یا زنا کا مجرم بنا کر پیش ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ زنا کی پھر حد کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے۔ اور پھر آپ یہ اندازہ لگائیں دنیا کے اندر، اس کو ذرا تصور کریں کہ ایک آدمی نکاح کرتا ہے، اس میں حق مہر متعین ہوتا ہے، لیکن اس کا ارادہ بدل جاتا ہے، نیت کے اندر فتور آ جاتا ہے، یا استطاعت ہونے کے باوجود ادا نہیں کرتا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بیوی کے ساتھ جو اس کا تعلق قائم ہو رہا ہے، ازدواجی تعلق قائم ہو رہا ہے، گویا کہ یہ زنا کا مرتکب ہو رہا ہے۔ تو اب زنا کے ذریعے سے اگر اس میں سے اولاد پیدا ہو رہی ہے تو نکاح کے ذریعے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ فرما بردار ہوتی ہے، معاشرے کا حسن و جمال بنتی ہے۔ اور اگر اس کے اندر زنا کا تصور آ گیا یا زنا کی اس کے اندر آمیزش ہو گئی تو وہ اولاد نافرمان ہوگی، وہ اولاد فتنے اور فساد کا ذریعہ بنے گی، معاشرے کے بگاڑ کا ذریعہ بنے گی، گھر کا سکون برباد ہونے کا ذریعہ بنے گی۔ تو آج اگر ہم اس پر اندازہ لگائیں تو یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ گھروں کا نظام کیوں خراب ہے، میاں بیوی کا نظام کیوں خراب ہے، گھر کے اندر یہ نحوست تو یہ کیوں ہے، اور معاشرے کے اندر یہ بربادی کیوں آ رہی ہے، گھر کے اندر بے برکتی کیوں آ رہی ہے۔ تو اکثریت اس میں جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کے اندر جہاں اور بڑی بیماریاں ہیں یا اور قباحتیں ہیں، اس میں یہ قباحت بھی ہے کہ حق مہر کو ادا نہیں کیا جاتا یا حق مہر کی ادائیگی کو ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ ناظرین کرام، نکاح کے لیے حق مہر کا ہونا واجب ہے اور اس کا ادا کرنا بھی واجب ہے، اور اگر اس کو ادا کریں گے تو پھر یہ حسن کا گلدستہ مکمل ہو جائے گا، معاشرے کا حسن و جمال مکمل ہو جائے گا، خاندان کے نظام کا حسن و جمال مکمل ہو جائے گا، ایک خوبصورت نظام جو ہے وہ اس کی شکل بن جائے گی، اور اس گھر کے اندر محبت، اخوت، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نکاح سے بڑھ کر کوئی بھی چیز محبت کا ذریعہ بن جائے یا محبت پیدا کرنے والی ہو، نکاح سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اس لیے نکاح کو عام کیا جائے اور برائی کو روکا جائے، اور حق المہر کے مسائل کو سیکھ کر
اس کے اندر جو کمی کوتاہی ہے اس کو دور کیا جائے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اگر ہماری ویڈیو پسند آئے ناظرین کرام اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.